بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون داڑھی منڈوں کو تنبیہ، ان لوگوں پر واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں اور ایمان اور اپنے نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائیں، جبکہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ داڑھی مردوں کے لیے ایسی ہے جیسے عورتوں کے لیے سر کے بال، کہ دونوں باعث زینت ہیں۔ جب عورتوں کا سر منڈوانا بدصورتی میں داخل ہے تو بھلا مردوں کا داڑھی منڈوانا خوبصورتی میں کیسے داخل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، رواج نے دل و دماغ اور بصیرت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مصر والے بھی تو منڈواتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ عام لشکریوں کا فعل جو خلاف شرع ہو حجت نہیں ہے۔ جو منڈواتے ہیں یقیناً برا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں۔ بعض لوگ خود کو کم عمر ظاہر کرنے کے لیے داڑھی منڈواتے ہیں کہ بڑی عمر میں تحصیل کمال کرنا عار کی بات ہے۔ یہ بھی ایک بیہودہ اور لغو خیال ہے۔ عمر تو ایک عطیہ خداوندی ہے، جتنی زیادہ ہو نعمت ہے، اس کا چھپانا بھی کفران نعمت ہے، اور بڑی عمر میں تو کمال حاصل کرنا اور بھی زیادہ کمال کی بات ہے کہ بڑا ہی شوقین ہے جو اس عمر میں بھی کمال کی دھن میں لگا رہتا ہے، اور چند بے عقلوں کے نزدیک یہ موجب عار ہے، تو بہت سے کافروں کے نزدیک تو مسلمان ہونا بھی موجب عار ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اسلام کو بھی جواب دے بیٹھیں گے؟ جیسے کفار کے عار سمجھنے سے مذہب اسلام کو ترک نہیں کرتے، تو فاسق و فاجر کے عار سمجھنے سے وضع اسلام کو کیوں عار سمجھا جائے؟ یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ بعض مدارس کے طالب علم اور بعض فیشنی ملا بھی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں پر سب سے زیادہ وبال پڑتا ہے۔ اول تو اوروں سے زیادہ واقف اور پھر اوروں کو نصیحت کریں، مسئلے بتائیں، خود بد عمل ہوں۔ عالم بے عمل کے بارے میں کیا کیا وعیدیں قرآن و سنت میں وارد نہیں ہیں، پھر ان کو دیکھ کر جاہل مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کی گمراہی کا وبال انہی کے برابر ان پر پڑتا ہے، کیونکہ جو شخص باعث گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے وبال میں وہ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اہل مدارس پر لازم ہے کہ جو طالب علم ایسی حرکت کرے یا کوئی امر خلاف وضع شرعی کرے تو اگر توبہ کرے تو درگزر کیا جائے، ورنہ مدرسے سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ ایسے شخص کو مقتدیٰ قوم بنانا پوری امت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ حجام کے لیے بھی جائز نہیں کہ کسی کے کہنے سے ایسا خط بنائے جو شرعاً منع ہو، خواہ داڑھی کا ہو یا سر کا، کیونکہ گناہ کی اعانت بھی گناہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ عذر کر دے۔ آخر میں ملت اسلامیہ کے سب نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کر کے اپنی شکل و صورت کو سنت کے مطابق بنا کر خود کو کعبہ کا پاسبان بنائیں کہ آج وقت کی یہی پکار ہے، مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روک رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کیوں؟ کیا کوئی زبردستی آ کر داڑھی مونڈ جاتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ کوئی شغل نہیں۔ داڑھی منڈانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔